کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید کا آخری پارہ یعنی جز جس کی صورتیں ہم بچپن سے اپنی نمازوں میں پڑھتے آئے ہیں، اس کا اصل اور مجموعی پیغام کیا ہے؟ آج ہم ان چھوٹی صورتوں میں چھپے کائنات کے سب سے بڑے اور طاقتور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 30واں پارہ زیادہ تر مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان صورتوں کا انداز بیان نہایت پرجلال اور تاثیر سے بھرپور ہے۔ اس پارے کا سب سے پہلا اور بنیادی محور عقیدہ آخرت اور قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ سورۃ النبا، نازعات، التکویر، الانفطار اور زلزلہ جیسی صورتیں ہماری توجہ اس کائنات کے حتمی انجام کی طرف دلاتی ہیں۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور ہر انسان اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، یہ صورتیں ہمارے دلوں میں یہ یقین بٹھاتی ہیں کہ قیامت کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہمیں اپنے ذرے ذرے کے برابر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن صرف وہی چہرے تر و تازہ اور خوش ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا۔ لیکن اس جلال کے ساتھ ساتھ اس پالے میں محبت، رحمت اور تسلی کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو بھی موجود ہے، خاص طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سورۃ الضحیٰ، الشرح اور الکوثر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی پیاری تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا۔ اور اسی محبت بھرے پیغام کے ساتھ سورۃ الاخلاص میں دین کی سب سے بڑی بنیاد یعنی توحید کو اس کے خالص ترین روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس ذات کی کوئی مثال نہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو مومن کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ اس کے بعد یہ پارہ ہماری عملی زندگی اور اخلاق کی اصلاح کرتا ہے۔ سورۃ التکاثر اور سورۃ المطففین میں مال و دولت کی اندھی ہوس اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ انسان مال جمع کرنے میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اسے قبر کی مٹی یاد دلاتی ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کامیابی صرف اس کے لیے ہے جو اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کر لے، اور ناکامی اس کا مقدر ہے جو اپنے نفس کو آلودہ کر لے۔ سورۃ الماعون اور الہمزہ میں یتیموں کو دھتکارنے، غریبوں کا حق مارنے، دکھاوے کی عبادت کرنے اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ العصر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ ان تمام باتوں کو دلوں میں اتارنے کے لیے قرآن ہمیں تاریخ سے سبق سکھاتا ہے۔ سورۃ الفجر اور سورۃ الفیل میں عاد، سمود، فرعون اور کعبے پر حملہ کرنے والے اصحاب الفیل جیسی طاقتور اور مغرور قوموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی، اور جب انسان اس دنیا کے ظاہری اور باطنی شر، حاسدوں کے حسد اور شیاطین کے وسوسوں سے خوفزدہ ہو جائے تو اس پارے اور قرآن کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہمیں صرف اور صرف رب کائنات کی پناہ میں آنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ دوستو، اس مکمل پارے کا مرکزی روحانی پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی چمک دمک اور مال و دولت کی ہوس محض ایک دھوکہ اور عارضی امتحان ہے۔ اصل اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ حقیقی سکون اس نفس مطمئنہ کو ملتا ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے اور اس کی رضا پر راضی ہو۔ تو آج ہم خود سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اپنی اس فانی زندگی کو اس ابدی زندگی کی تیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اپنی خالص محبت سے آباد فرمائے، ہمیں نفس کی پاکیزگی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے۔ آمین۔
کیا ہمارا 30 سپاروں کی سیریز سن کر آپ کو فائدہ ہوا؟ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے مطلع فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔